السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صبر سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آخری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں صبر کرنے کی، خود صبر کرتے ہیں دوسروں کو صبر کرتے ہیں۔ اب علماء صبر کے کئی اقسام بتائے ہیں، اس میں سے خاص کر کے 3 اقسام جو عام طور پہ بتائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے صبر علی المصیبہ، کوئی اچانک مصیبت آ گئی، ناگہانی مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال، مالی نقصان، جانی نقصان، اچانک کوئی بیماری، اچانک کوئی سرجری، یہ مصیبت پہ صبر کرنا، یہ ایک ہے صبر علی المصیبہ۔ اور دوسرا ایک ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر کرنا، نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، بھوک پیاس کو آپ قابو میں کر رہے ہیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے، اطاعت کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سو جانا طبیعت چاہ رہی ہے، نہیں آپ بولے نہیں جائیں گے، اٹھیں گے، نماز پڑھنا، اطاعت پہ صبر کرنا ہے۔ سردی کے دن آ گئے، ارے کہاں جا کے پڑھتے مسجد میں جماعت سے، گھر میں پڑھ لیں گے، نہ چلو گھر میں پڑھ لیں گے نماز، نہیں جا کے پڑھیں گے، جماعت سے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اب اطاعت پہ آپ صبر کر رہے ہیں، بیوی بچوں کی بات سن رہے ہیں آپ، چاہے چیزوں کے اندر، ہاں طبیعت نہیں چاہ رہی، نہیں سننا طبیعت چاہ رہی، مگر پھر بھی آپ کر رہے ہیں، یہ صبر علی اطاعت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں، فرمانبرداری کر رہے ہیں، یہ صبر علی اطاعت ہے۔ تو اطاعت کے اوپر صبر کرنا، کئی چیزیں بعض وقت نہیں چاہتی طبیعت، مگر کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ذمہ داری ہے میری، ایک مجھے کرنا ہے، یہ صبر علی اطاعت ہے۔ اور تیسرا صبر ہے صبر علی المعصیہ، معصیہ یعنی اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچانا، گناہوں سے بچانے کے لیے بعض چیزوں پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ کئی چیزیں، برائی ہو رہی ہے، چل میری بھی طبیعت چاری اس برائی کے اندر شریک ہو جاؤں، میری بھی طبیعت چاری جو ہے جھوٹ بول دوں، میری بھی طبیعت چاری کسی کو کچھ بول دوں، غصہ فوری کچھ ظاہر کرے تو میں بھی غصہ نکال دوں، نہیں۔ تو معصیت کے پر اپنے گناہوں کو اپنے آپ سے روکنا، یہ بھی صبر علی المعصیہ ہے۔ یہ 3 اقسام ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا، اطاعت پہ صبر کرنا، اور گناہوں کے سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خاص کر کے فرشتے سے ندا دے گا، این الصابرون، کہاں ہیں وہ صبر کرنے والے لوگ، دنیا میں جو تھے صبر کیا کرتے تھے، اس طرف ہو جاؤ، سب کو ایک طرف جمع کر دیا جائے گا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر بیان کرے، نماز پڑھے تو یہ ہے، روزہ رکھے تو یہ، خیرات کرے تو یہ، ہر ایک کا اجر بتا دیے گئے ہیں، 10 نیکی، ہر نیکی کا جو ہے 10 گنا ثواب ہے۔ مگر صبر کا جو ہے بغیر حساب بولے ہیں، وَيُوفَّى الصَّابِرُونَ بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے، بغیر حساب کے صبر دیں گے۔ یہ صبر آتا کیسا ہے آخر؟ یہ صبر، یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ایک آدھ خطرہ بندے کے پر ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، وہ بندے کے اندر صبر والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، دعاؤں میں مانگنا، یا اللہ مجھے صبر والا بندہ بنا، مجھے صابر بنا، مجھے صابر بنا۔ اب انبیاء کی سیرت دیکھیے گا، کس طریقے سے انبیاء کس طریقے سے صبر کیا کرتے تھے، کئی مصیبتیں آتی تھی پھر بھی اف الا اللہ نہیں بولتے تھے، صبر کرتے تھے۔ مسجد میں آ گئے، عبادت کے واسطے بیٹھے، ابھی نماز کا وقت ہے، صبر کرنا، نماز کے لیے انتظار کرنا بھی، نماز میں ہے گویا آپ کی عبادت، آپ عبادت میں نماز میں ہیں، ارے جلدی ہوگی تو میں باہر چلے جاؤں گا، میرا دوست کھڑا ہوا ہے باہر جو ہے، اس طریقے سے، تو یہ نہیں، صبر اطاعت کرنا ہے۔ دن میں 25 بار فون آن ہوتا ہے، فوری بیل بجتی، دیکھیں کون میسج بھیجے، کیا فوری سروز کرو، نہیں بند کر دینا، نہیں دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو صبر کی مشق کرتے رہنا پڑتا ہے، بعض وقت کئی چیزیں طبیعت چاہتی ہے اس کو روکنا، تو انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نفس اس کے قابو میں آتا ہے، نفس قابو میں آتا تو پھر انسان کئی گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر نفس قابو میں آ گیا تو نفس کو قابو میں کر لیا تو انسان آدھا کامیاب، شیطان تو آدھا کامیاب ہو جاتا۔ شیطان سے بھی بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ اور صبر کیا کرتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں آپ کے اندر صبر پہلی چیز پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق۔ بدلہ لینا کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے، بہادر جتنا انسان ہوتا وہ اتنا صابر ہوتا، جتنا انسان اسٹرانگ ہوتا، بہادر ہوتا روحانی طور سے، انہیں اتنا صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور جتنا کمزور ہوتا اتنا جلدی، اتنا بے صبر ہوتا ہے۔ اجر کریں گے، صبر کریں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے، اور آخرت میں تو بہت بڑا اجر ہے۔
صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کی بے انتہا عشر دیا جائے گا. اردو میں کہتے بھی ہیں صبر کا پھل میٹھا، صبر کا پھل میٹھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو رب العالمین اپنے نیک اور صالح اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.